میری عمر 40 سال تھی۔ میں نے 17 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ قد کاٹ کے لحاظ سے وہ بہت چھوٹی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا چھوٹے قد والی لڑکیاں مرد کو اچھے سے پرسکون کرتی ہیں اور مجھے اولاد پیدا کرنے کی جلدی تھی، مگر میری ساس کہتی تھی کہ ابھی میری بچی بہت چھوٹی ہے، وہ بچے کا درد برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں اپنی ساس کی ان باتوں سے بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا اور ایک رات ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ جب میں اپنی ساس کے کمرے میں گیا تو میں حیران ہو گیا۔ میری ساس نے مجھ سے ایک بات کی اور پھر آہستہ آہستہ میرے قریب ہونے لگی اور مجھے ایک تیل کی بوتل پکڑا کر کہا کہ میرے پیار کرنے کا انداز کچھ الگ ہے، تم میری چھوٹی بچی کو تنگ کر رہے ہو، آ جاؤ میں تمہاری خواہش پوری کرتی ہوں۔ پھر میری ساس نے آہستہ آہستہ میری شادی بہت ہی حسین لیکن کم عمر لڑکی سے ہوئی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ اگر عورت کم عمر ہو تو ادھیڑ عمر آدمی بھی جوان لڑکے کی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جب میری شادی کی عمر نکلنے لگی تو میں بھی یہی سوچتا تھا کہ مجھ سے کون شادی کرے گا، اور اگر شادی ہوئی بھی تو کسی ایسی عورت سے ہوگی جو میری ہی طرح اپنی عمر گزار چکی ہوگی۔ لیکن 40 سال کی عمر میں بھی مجھے 17 سال کی لڑکی مل گئی تھی۔ یہ بات میرے لیے کم خوشی کی نہیں تھی۔ جب میں نکاح نامے پر دستخط کر رہا تھا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں پریشان ہو رہا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری زندگی میں شاید کچھ ایسے معاملات آنے والے ہیں جو مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیں گے اور میں گھبرا جاؤں۔ پھر میں نے اپنے آپ پر قابو پایا۔ میں اس خوشی کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری بیوی سارا بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ پہلے دن جب وہ میری دکان پر چیزیں لینے کے لیے آئی تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کبھی اس کے ہاتھوں کو دیکھتا، کبھی اس کے چہرے کو۔ انہوں نے کافی ساری چیزیں نکلوائیں اور اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی، لیکن پھر پتہ چلا وہ لوگ اپنا پرس کہیں گرا بیٹھی ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے ان پر بھروسہ کر کے ان کو 7,000 روپے کا سامان دے دیا۔ میں بعد میں یہ بھی سوچتا رہا کہ شاید وہ لوگ واپس ہی نہ آئیں، لیکن اگلے ہی دن انہوں نے واپس آ کر پیسے دے کر مجھے خوش کر دیا اور کہا کہ یہ آپ کے پیسے ہیں، آپ نے اتنا بھروسہ کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پھر پتہ چلا کہ وہ لوگ میرے ہی محلے میں رہتے ہیں۔ آتے جاتے میں بھی عورتوں کو دیکھتا رہتا تھا، کیونکہ جب مرد کی شادی وقت پر نہیں ہوتی تو پھر آنکھیں سیکنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہ جاتا۔ کوئی ادھر ادھر تاک جھانک کر ہی دیتا تھا۔ پھر میں نے ان لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ یہ 2 مہینے پہلے ہی آئے تھے۔ محلے کی بات نکل آئی تھی تو تھوڑی بہت بات چیت ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ میری دکان پر آتی رہی اور آج 4 مہینے کے بعد میرا سارا کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا۔ اس کی ماں مجھے بہت زیادہ چلاک لگتی تھی۔ یوں تو سارا کی ماں تھی لیکن اس کی عمر صرف 32 سال ہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں سارا جتنی ہی تھی۔ جب میری شادی ہو گئی تب بھی وہ جوان لگتی تھی، لیکن اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں تھا۔ ان لوگوں نے مجھ سے سارے خرچے کروائے۔ میری بازار میں کریانہ کی بہت بڑی دکان تھی اور یہ دکان میرے باپ کے زمانے کی تھی، اسی لیے لوگ بھروسہ بھی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے دلہن کے جتنے بھی خرچے تھے سب اٹھا لیے۔ سوچا کہ میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور سب کچھ میں نے ہی کرنا ہے۔ اگر لڑکی والوں کی طرف کا بھی کر لیا تو کیا ہوگا؟ لیکن جب رخصتی کا وقت آیا تو ایک بڑا یہ عجیب سا معاملہ سامنے کھڑا ہو گیا اور میں حیران ہو گیا کیونکہ اس بار میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، آنٹی آپ کی اکلوتی بیٹی ہے اور آپ کے گھر کی رونق ساتھ لے کر جا رہا ہوں، آپ کو برا تو لگ رہا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ارے بھلا مجھے برا کیوں لگے گا، میں بھی تو ساتھ ہی آ رہی ہوں۔ یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ مذاق کر رہی ہیں۔ ویسے تو عمر میں مجھ سے بھی چھوٹی تھیں، لیکن رشتے کا احترام تھا کہ میں ان کو آنٹی ہی کہتا تھا۔ میں اس بات پر حیران ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جانے کی تیاری ہو گئی۔ سارا کا سارا سامان لا کر باہر رکھ دیا گیا اور میں نے بھی گاڑی کو سٹارٹ کر لیا۔ میرا گھر زیادہ دور نہیں تھا، پیدل بھی جا سکتی تھی،
لیکن سائرہ نے کہا تھا کہ میرا خواب ہے میرا دولہا میرے لیے بڑی سی گاڑی لے کر آتا اور گاڑی کو پھولوں سے سجایا ہوا ہوتا، اس لیے میں نے یہ سب اہتمام کیا تھا۔ اس نے مجھے جو کچھ کہا میں سب مانتا گیا تھا، آخر اس کا حق بنتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب بڑی عمر کے مرد کو کم عمر دلہن مل جائے تو اسے اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتا ہے، اور پھر اب تو ساری زندگی یہی ہونے والا تھا۔ وہ میری خوشیوں کا مرکز تھی اور میں اس کی ساری ضرورتیں پوری کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو بھی تھوڑا سنوارا تھا، اپنے بال کلر کر لیے تھے، لیکن ان کو یہی کہا تھا کہ میں بالوں کو کلر نہیں کرتا۔ میرے بال ابھی سفید نہیں ہوئے، میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی عمر 30 سال بتائی تھی، جب کہ میں تھا 40 سال کا۔ رخصتی کا وقت آیا تو اس کی ماں بھی ساتھ تیار ہو گئی۔ میں نے سارہ سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو اس نے کہا اور کیا یہاں پر اکیلی رہیں گی؟ وہ تو زور سے بولی۔ اس کی ماں نے بھی یہ بات سن لی۔ آج کل زمانہ بہت خراب ہے اور میری امی تو ابھی جوان ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ سوچا کہ 2-4 دن بعد اس معاملے کو حل کر لیا جائے گا، پر جاتے ہی سارہ نے تو میرے گھر کو اپنا گھر سمجھ لیا۔ وہ یہیں پر رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ اوپر ایک کمرہ ہے، دوسری منزل پر چھوٹا سا باتھ روم بھی ہے، امی کا سامان وہیں رکھ دیتے ہیں، امی وہیں پہ رہے گی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ساس کو ہر سہولت دیں گے تو پھر وہ یہاں سے جائے گی نہیں کیسے؟ میں تو یہ بہانہ کرنے والا تھا، ہماری پرائیویسی خراب ہوتی ہے تو آپ یہاں پر نہ رہیں، آپ کے لیے کوئی اور انتظام کر دیں گے۔ لیکن یہ اوپر والے کمرے کی بات سارہ نے ایسے کی کہ جیسے اس نے پہلے سے یہ سب کچھ سوچا ہوا تھا۔ اوپر ایک کمرہ تھا لیکن اس میں کوئی بھی سامان نہیں تھا، وہ خالی تھا۔ میں نے کہا وہ کمرہ تو بہت چھوٹا ہے، تو سارہ نے کہا امی کے ساتھ کون سے 4 لوگ رہیں گے، بس ٹھیک ہے۔ اب آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اب میری ماں یہاں نہیں رہ سکتی کیا؟ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ سارہ ناراض ہونے لگی تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے کہا نہیں، یہ تمہارا گھر ہے، جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ اس کی ماں نے اپنا سامان لیا اور اوپر چلی گئی۔ اس نے باہر سے ایک 4 پائی اٹھا لی اور کہا کہ فی الحال تو میں گزارا کر لوں گی، لیکن اس کمرے کے لیے کچھ فرنیچر کی ضرورت ہوگی۔ میں نے کہا کہ آپ کے گھر کا سامان کدھر گیا؟ انہوں نے کہا سامان مالک مکان کا تھا، ہمارا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا چلو کل لیں گے، اب یہ خرچہ بھی مجھے ہی اٹھانا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی تھی، لیکن ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کی بیٹی کی نئی شادی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی بیٹی نے ان کے داماد کے ساتھ اکیلے میں کوئی وقت گزارنا ہے۔ اس لیے مجھے پتا تھا کہ شاید ان چیزوں کو سمجھ جائیں اور ہمیں زیادہ تنگ نہ کرے۔ پر اگلے ہی دن صبح ہوئی تو میں کمرے سے نکل کر باتھ روم گیا۔ واپس آیا تو دیکھا کہ میری ساس میری بیوی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے نہ جانے کیا کیا پوچھ رہی تھی اور ساتھ ہی کہنے لگی کہ بڑی بھوک لگ رہی ہے بیٹا، ناشتے کے لیے کچھ لے آؤ۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ ناشتہ لانے کی ذمہ داری تو لڑکی والوں کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر سب مجھے ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ میری ساس گوشت اور پائے کھانے کی بہت بڑی شوقین تھی۔ جب سے یہ دونوں عورتیں میری زندگی میں آئی تھی میرا خرچہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے شکایت کی تو کہنے لگا پھر عورتوں کے تو خرچے ہوتے ہیں اور بیویاں رکھنا آسان نہیں ہوتا، اور تمہاری شادی ہوئی ہے، تمہیں دال آٹے کا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ شروع کے دن تھے۔ میں نے کہا کہ میری بیوی اچانک سے تو اپنی ماں کی طرف سے لاپرواہ ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی ابھی اس کی عمر بھی کم تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر شروع کے دن تھے تو یہ بات بھی تو اپنی جگہ تھی۔ شروع کے دنوں میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ مجھے اپنی بیوی کا وقت چاہیے تھا، میں اس کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن میں جب بھی کام سے آتا تو کمرے میں میری ساس پہلے ہی اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہوتی تھی۔ جب ان کو اوپر والا کمرہ دے دیا تھا تو وہ نیچے کیا کر رہی ہوتی تھی؟ وہ اوپر صرف سونے کے لیے ہی جاتی تھی، پورا دن نیچے ہی پھرتی رہتی تھی، اور پھر ایسا بھی نہیں کہ اگر نیچے ہوتی تو کوئی کام وغیرہ کر لیتی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو اس کی شادی ہوئی ہے، ابھی اس سے کام کراؤ گے تو کتنی بری بات ہے۔
میں نے کہا کہ اس کی شادی ہوئی ہے آنٹی، آپ تھوڑا بہت کر لیا کریں، کیونکہ میرے گھر میں عورت کوئی ہے نہیں، اور اگر عورتیں ہوتی تو پھر وہ اس کو بالکل بھی ملنے جلنے نہ دیتی۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ اور عورتیں ہوتی تو یہ تمہارے ساتھ نہ بیٹھی ہوتی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی بڑے خاندان میں کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، جہاں پہ ساس نام کی مخلوق کس کا خون چوس لے گی اور نندیں اس کے ساتھ لڑ لڑ کے اس کا برا حال کر دیں۔ میری بچی بڑی معصوم ہے۔ خیر اب تو سارا اتنی بھی معصوم نہیں تھی، میں اس کا شوہر تھا، اس کے ساتھ رہ رہا تھا، وہ اپنی عمر سے کافی سال آگے تھی۔ مرد بھی بڑی عجیب سی مخلوق ہے، عورت کے بغیر اس کا گزارا بھی نہیں ہوتا، لیکن عورت کی فطرت میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں ان سے وہ تنگ بھی آ جاتا ہے۔ میں تنگ تو نہیں آیا تھا، لیکن آنٹی کا یہ کہنا یہ بڑی معصوم ہے، مجھے کچھ خاص ہضم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ سب معصوم نہیں تھی۔ ایک دن میں دکان پہ بیٹھا تھا جب اچانک سے بارش ہو گئی۔ بازار میں بارش ہو جائے تو پھر لوگوں کا آنا جانا کم ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی میں خود گاہکوں کو ڈیل نہیں کیا کرتا تھا، میں کاؤنٹر پر بیٹھتا تھا۔ میری دکان بڑی پرانی تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ میں ذرا گھر جا رہا ہوں، تم لوگ دکان کو دیکھ لینا۔ بارش دیکھ کر مجھے میری بیوی کا خیال آ گیا تھا، مجھے اس کی یاد آ گئی تھی، مجھے اس کی قربت چاہیے تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا میں اس کی گود میں سر رکھوں، وہ میرے بالوں میں اپنی انگلیاں چلائے، پھر ہم لوگ چائے کے ساتھ کچھ اچھی سی چیزیں کھائیں۔ اس کو تو رومانس کہتے ہیں۔ انسان شادی اور کرتا ہی کس کے لیے ہے؟ ابھی تو شروع کے دن تھے۔ میں نے گھر کی راہ لی اور راستے میں گرم گرم پکوڑے اور ٹکیاں وغیرہ بھی لی۔ سوچا کہ سارا کو کہوں گا کہ چائے بناؤ، گھر کی چھوٹی سی بالکنی میں بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی اور میں لوگوں کو دیکھتا تھا تو میں یہی سوچتا تھا یہ لوگ اس طرح کا کام کرتے ہوں گے، بارش کے موسم میں ساتھ بیٹھ کر پکوڑے کھانا، سیر کرنے جانا، بازار جانا، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا۔ جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہوتی وہ شادی کو اسی طرح سے سمجھتے ہیں اور اسی طرح سوچتے ہیں کہ شاید شادی کے بعد بس یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کچھ شوخیاں بھی ہوتی ہیں، تلخیاں بھی ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ بھی تو ہوتا ہے۔ میں گھر گیا تو سارا کمرے میں اتفاق سے تھے۔ میں نے کہا اچھی سی چائے بنا لو، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں، تمہارے لیے تمہاری پسند کی چیزیں لایا ہوں، دونوں میاں بیوی ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ اس نے جب میرے ہاتھ میں کھانے پینے کا سامان دیکھا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ منہ دھو لے، میں چائے بناتی ہوں۔ وہ چائے بنانے کچن میں چلی گئی، میں بھی خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ لگتا ہے میری ساس سو رہی ہے۔ میں باتھ روم میں گیا تھا، میں نے منہ ہاتھ دھویا، تھوڑی سی خوشبو لگائی، بالوں کو سیٹ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے سارا کی آواز آئی کہ چائے بن گئی ہے۔ ماں نے کہا بس آ رہا ہوں۔ میں باہر نکلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میری ساس پہلے سے ہی کرسی پر بیٹھی تھی۔ سارا نے مجھے مسکرا کر کہا آ جائیں۔ میں نے امی کو بھی بلا لیا، سوچا وہ بھی کھائیں گی، آخر اتنا اچھا موسم ہے، ایسے موسم میں تو ایسی چیزیں کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ بھی ساتھ بیٹھ گئی اور اپنی امی کی طرف پلیٹ بڑھا کر کہنے لگی امی لے لیں۔ ایسا لگا کہ جیسے میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر گیا ہو۔ کیا میری بیوی اتنی معصوم تھی؟ کیا اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میاں بیوی نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے؟ ہمیشہ وہ اس طرح کی کسی بات میں اپنی امی کو لے آتی تھی، یعنی وہ اس حوالے سے معصوم تھی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا اس نے میرے ساتھ وقت گزارنا ہے، میری قربت میں رہنا ہے، لیکن باقی چیزیں اسے سب پتا تھیں۔ اس نے مجھ سے خرچہ لینا ہے، شاپنگ کرنی ہے، لیکن میں منع نہیں کرتا تھا کیونکہ میں کوئی کنجوس آدمی نہیں تھا۔ دوسری منزل پر ایک کمرہ تھا اور اس کمرے کے اندر الماری بھی تھی۔ وہاں پر میری ایک فائل پڑی رہ گئی تھی جس کے اندر میں نے دکان کا حساب کتاب لکھا ہوا تھا۔ میں نے سارا کو کہا کہ میں ذرا اوپر جا رہا ہوں، اپنی فائل لے آؤں۔ رات کا وقت تھا اور کہنے لگی کہ آپ نہیں جائیں، میں جاتی ہوں، میں جا کر لے آؤں گی، آپ مجھے فائل کا رنگ بتا دیں۔ میں نے کہا کہ ساری فائلز کا رنگ ایک جیسا ہے، تم کیوں میرا دماغ خراب کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ امی بیمار ہے، اس کے جسم میں درد رہتا ہے، انہوں نے ایک عورت بلائی ہے، وہ مالش کروا رہی ہیں اس سے۔ یہ بات سن کر تو میں چپ ہو گیا، پر مجھے غصہ بھی آ گیا۔ میں نے کہا اچھا نہیں چاہیے مجھے فائل،
چپ کر کے سو جاؤ، مجھے غصہ آ گیا اور یہ غصہ مجھے مہنگا پڑ گیا کیونکہ میں نے پہلی دفعہ اپنی بیوی پر غصہ کیا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے اتنے غصے سے بلایا اور میرے ساتھ اس لہجے میں بات کی، ابھی ابھی ہماری شادی ہوئی ہے۔ میں نے کہا سارا ابھی ابھی شادی نہیں ہوئی، 4واں مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ پھر بھی مجھے اسے منانا پڑ گیا اور منانے کے بعد میں نے اسے 5000 روپیہ بھی دیا۔ خیر مجھے میرا تھوڑا سا غصہ کرنا اتنا بھاری پڑ گیا۔ صلح کی تو اس کی ماں پھر سے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، پھر میں دکان پر چلا جاؤں گا، رات کو دیر سے آؤں گا۔ سارا کو میں کچن میں لے کے آیا۔ میں نے کہا کہ 4 مہینے ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی اولاد ہو جائے کیونکہ میری عمر بھی کافی ہو رہی ہے۔ اگر ابھی بچے ہوں گے تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، نہیں تو بڑھاپے میں ہی ان کو کھلاتا پھروں گا۔ تم ذرا اس بارے میں سوچو۔ سارا نے کہا کہ میں تو ابھی خود بچی ہوں، مجھے اس کی عادت بہت بری لگتی تھی کہ جب میں اس سے دھیمی آواز میں اپنی ذاتی بات کرتا تھا تو یہ اونچی آواز میں بولتی تھی تاکہ اس کی ماں بھی سن لے، اور وہی بات ہوئی کہ ساس بھی یہ سن کر آ گئی اور اس معاملے میں بولنے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ پہلے سے ہی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ ابھی تو میری بیٹی خود چھوٹی ہے، یہ کہاں سے بچہ پیدا کرے گی؟ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ ابھی یہ چھوٹی ہے، بچے کیسے سنبھالے گی؟ میں نے کہا اب شادی ہو گئی ہے، بس جب شادی ہو جاتی ہے عورت کو سمجھدار ہونا ہی پڑتا ہے، اور بچہ ابھی نہیں آ جائے گا، 9 مہینے لگیں گے، تب تک یہ اپنا دماغ بنائے، اور اگر زیادہ مسئلہ ہے تو آپ ہیں نا اس کے ساتھ، آپ سنبھالیے گا بچے کو۔ نانی دادی کا اور کامی کیا ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں، پر میں اپنی ساس کے حوالے سے تھوڑا تلخ ہو گیا تھا کیونکہ ان کا مجھے اپنی زندگی میں دخل دینا بہت برا لگتا تھا۔ اس بات پر ان کا منہ عجیب سا بن گیا، اور اگلے ہی دن مجھے سارا نے کہا کہ امی بیمار ہیں۔ میں نے کہا ہاں، تو اب تو انہوں نے بیمار ہونا ہی تھا۔ میں جب بھی اوپر جانے کی بات کرتا تو وہ کہتی امی بیمار ہے، مالش کروا رہی ہے، ان کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے۔ مہینے پر مہینہ گزرتا جا رہا تھا اور یہ سسٹم اسی طرح چل رہا تھا۔ میری ساس پورا دن نیچے ہوتی، لیکن جیسے ہی میں گھر آ جاتا ہوں وہ اوپر چلی جاتی تھی اور مجھے میرے ہی گھر میں اوپر جانے سے منع کیا جاتا، اور میرا کچھ سامان اوپر پڑا ہوا تھا، وہ سارا سامان بھی سارا ایک دن نیچے ہی لے آئی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے طریقے سے چیزیں رکھی ہوئی تھی اور نیچے ان کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جگہ بنا لوں گی، لیکن جگہ نہ بن سکی، اور ایک دن بارش آئی اور بارش کے پانی کی وجہ سے میرا کافی سامان خراب بھی ہو گیا تھا۔ میں حیران تھا کہ کیا کروں، یہ دونوں عورتیں تو میرے گلے کی ہڈی بن گئی ہیں، اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی۔ سارا کی حرکتیں بھی مجھے پسند نہیں آتی تھیں، وہ اپنی ماں کے اشاروں پر ناچتی تھی، اور اس کی ماں نے الگ میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ شاید کم عمری میں بیوی لینے کا شوق میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوا تھا۔ ایک دن میری بیوی گہری نیند سو رہی تھی، پر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں آج کل بہت پریشان تھا۔ شادی کر لی تھی پر اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ شادی کو 7 مہینے ہو چکے تھے جب مجھے چھت سے اچانک مردانہ آواز آئی۔ یہ آواز اتنی صاف تھی کہ میں نے مزید کچھ نہ سوچا اور چھت کی طرف جانے لگا۔ جب سے وہ لوگ اس گھر میں آئے تھے میں اپنے ہی گھر میں چھت پر نہیں جا پایا تھا۔ میں نے سوچا کہ سارا بھی سو رہی ہے تو کیوں نہ جا کے دیکھوں تو صحیح کہ آواز کس کی ہے۔ جب اوپر چڑھا تو آواز مزید صاف آنے لگی۔ دروازے پر کان لگایا تو باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ میری ساس اس بندے کو کہہ رہی تھی بس 1-2 مہینے کی بات ہے، پھر کوئی لڑائی جھگڑا ڈال کر سارا کی طلاق کرواؤں گی اور اپنی سارا کی تم سے شادی کروا دوں گی۔ پہلے اس کو اچھی طرح سے نچوڑ تو لیں بھائی، اس سے کوئی مال تو نکلوا لیں، اس کے بعد تمہارے ساتھ شادی کروا دوں گی۔ اس کا مطلب کہ اپنی جوان بیٹی کو اس طرح استعمال کرتی تھی اور امیر لوگوں کے ساتھ شادی کروا کے پیسے بٹور لے جاتی تھی۔ میں نے جھٹکے سے دروازہ کھولا، میں نے سب کچھ سن لیا تھا، ان کو بھی پتہ چل گیا تھا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ سارا بھی جاگ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ ہے ماں بیٹی کی حقیقت، یہ سب کرتی ہو تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مجھے تم لوگوں کی حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ میں نے کون سی نیکی کی تھی کہ یہ سب مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا، کیونکہ آج کل مجھے سارا کہہ رہی تھی کہ گھر میں اس کے نام کر دوں، اور میں کرنے بھی والا تھا۔ چلو میری بیوی ہے، اگر اس کے نام ہو یا میرے نام ایک ہی بات ہے،
وہ کہنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی ماں کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ پتہ چل گیا تو اچھا ہی ہوا، تیرے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی اس لیے تو کروائی تھی، ورنہ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے، میری بیٹی کا شوہر کم، اس کا باپ زیادہ لگتا ہے۔ میری ساس کی حقیقت سامنے آ گئی تھی۔ وہ بول رہی تھی سارا شاید اس سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے وہ ان کو سمجھا رہی تھی، لیکن اس کی ماں اس کو وہاں سے لے کر چلی گئی۔ اس نے کہا کہ تم نے جو حق مار کے 5 لاکھ روپے لکھے ہیں نا، وہ دے کر تیری جان چھوٹے گی، مجھے حق مہر کی وہ رقم دینا پڑے گی، لیکن میں نے اپنی جان چھڑوا دی۔ میں ایسی عورتوں سے دور ہی اچھا تھا۔ یہ عورتیں تو بازاروں میں بیٹھنے کے قابل تھیں، جو صرف پیسوں کے لیے اپنی جوان بیٹی کو استعمال کر رہی تھی، اور وہ آدمی جو میرے گھر میں رہ رہا تھا اس کا تعلق پہلے سے ہی میری ساس کے ساتھ تھا، اور شادی وہ میری بیوی کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ آخر یہ کس قسم کا سسٹم تھا؟ میں نے شکر منایا کہ وہ عورتیں میری زندگی سے نکل گئیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ پہلے بھی ایسے کر چکی ہیں۔ یہ تو شکر تھا کہ میری ان سے جان چھوٹ گئی، ورنہ دکان بھی بک جاتی اور گھر بھی۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے دوست رحیل کی بہن سے شادی کر لی، لیکن وہ لڑکی بہت ہی اچھی ثابت ہوئی تھی، کیونکہ وہ ایک خاندانی لڑکی تھی۔ دونوں کاروباری عورتیں تھیں جو شاید ضرورت پڑنے پر ہی اپنا جسم بیچنے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں۔ شادی کرتے وقت خوبصورتی کو زیادہ ترجیح نہ دیں، بلکہ سیرت کو ترجیح دیں، اور خاندان کے بیک گراؤنڈ کی اچھے سے چھان بین کروائیں۔ بیٹا یا بیٹی کا رشتہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں کہ وہ لوگ کیسے ہیں، اور ان کا رہن سہن کیسا ہے، اور خاندان کیسا ہے، خاندان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے۔ مکمل چھان بین کرنے کے بعد ہی اپنی بیٹی کی شادی کریں، ورنہ اس طرح ہی ہوگا۔ آج کل ایسی مثالیں زمانے میں بہت ملتی ہیں، دکھاتے کچھ ہیں نکلتا کچھ ہے، جیسا کہ آج کل بڑے شہروں میں یہ عام ہو رہا ہے، اور آج کل لڑکیوں کی عمر بھی نکلتی جا رہی ہے اچھے رشتے کی تلاش میں، اور ہمارے پاکستان میں کافی لڑکیاں 35 سال کی عمر سے بھی اوپر کی ہو گئی ہیں، مگر ان کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی۔ لہذا سوچ سمجھ کر اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کریں، اور مکمل چھان بین کرنے کے باوجود پھر رشتے کے لیے حامی بھریں۔ شکریہ۔